السلام علیکم ورحمۃ اللہ معزز سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، کیونکہ جو پچھلا سبق ہے اس میں ہم نے اظہار اور اخفاء کے متعلق پڑھا تھا۔ اظہار اور اخفاء جو ہیں یہ نون ساکن اور نون تنوین کی فردر جو ہے وہ ڈیٹیل ہے۔ تو اظہار اور اخفاء کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی حروف حلقی یعنی نون ساکن اور نون تنوین آ جائیں اور اس کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو وہاں پہ ہم نے نون پہ غنہ نہیں کرنا ہوتا، اور جب ہم نے حروف حلقی کے علاوہ جو دوسرے حروف اخفاء ہیں وہ آ جائیں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تو وہاں ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے۔ تو پچھلا سبق جو تھا وہ قوانین تھے، آج والا جو سبق ہے اس میں ہم پریکٹس کریں گے اس سبق کو، اس قوانین کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے کس طرح سے قرآن کریم پڑھتے ہوئے، تجوید و قرات پڑھتے ہوئے آپ نے ان قوانین کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، اور وہ کس طرح سے اپلائی کر کے آپ نے قرآن کریم پڑھنا ہوتا ہے۔ آج والا سبق جو ہے وہ اس کے متعلق ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکیں، آپ سماعت کر سکیں، آپ سن سکیں، سمجھ سکیں اور اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کر سکیں۔ ایک اور چھوٹی سی گزارش کہ اگر ہماری کوشش اچھی لگے آپ کو، ہماری کاوشیں جو ہم کر رہے ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں ہماری ٹیم جو ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ان ویڈیوز کو اور ایصال ثواب کی نیت سے ان ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ یہ آپ کے لیے بھی اس ثواب کا ذریعہ بن سکے اور ہمارے لیے بھی ذریعہ ثواب ہے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ میں سبق شروع کرنے سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایک دفعہ قانون بتا دوں تاکہ اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسانی رہے۔ یہ دال جو ہے، یہ دال دو زبر ہیں اس کے اوپر، اور جس دال کے اوپر یا کسی بھی حرف کے اوپر نون تنوین مطلب دو زبر، دو زیر یا دو پیش تو آ جائیں اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اب دال کے اوپر دو زبریں آ گئی ہیں تو اس سے اگلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر چونکہ الف ہے وہ، اور الف جو ہے یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے، اور اس کے بعد یہ حروف اخفاء میں سے بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس پہ نہیں کرنا ہوتا کیونکہ الف جو ہے وہ حروف مدہ میں سے آتا ہے، یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ با زبر با، لام زبر لا، بالا، یہ ہم اس کے ہجے کر رہے ہیں، بالا، دال دو زبر الف دن، دال دو زبر دن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ الف ہے تو الف جو ہے وہ حروف مدہ میں سے ہے، تو اس لیے اس کو ہم ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ بالا دن، الف کھڑا زبر آ، بالا دن آ، میم زیر می، آمی، نون دو زبر الف نن، آمینن، بالا دن آمینن۔ اس کے بعد واو جو ہے وہ ساکن آ گیا، تو یہ قاف جو حروف قلقلہ میں سے ہے یہ واو کے ساتھ ملے گا۔ لام جو ہے یہ نون تنوین آ گیا۔ اب آگے جو قانون ہے وہ سوچنے والا، دیکھنے والا ہے کہ لام یہ بھی جو ہے اس کے اوپر نون تنوین یعنی دو زبریں ہیں، اور اس سے اگلے والا جو حرف سا ہے، سا کے اوپر زبر ہے، اور سا جو ہے یہ حروف اخفاء میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ جو قوانین میں نے آپ کو پڑھائے تھے وہ ایسے اپلائی ہوتے ہیں، ان قوانین کے متعلق ہم نے یہاں پہ غنہ کرنا ہے۔ قاف، آئیے اس کا ہجے کرتے ہیں۔ پہلے میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو کہ میں یہ پڑھا رہا ہوں۔ قاف، واو زبر قو، لام دو زبر الف لن، قولن۔ اب یہاں پہ میں نے غنہ کیا، کیونکہ اس کے آگے سا آ رہا ہے، سا جو ہے وہ حروف اخفاء میں سے ہے۔ سا زبر سا، قاف یا زیر قی، ثقی، لام دو زبر الف لن، ثقیلن، قولاً ثقیلاً۔ اگر وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے قولاً ثقیلا، تو اس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ با ہے، با کے اوپر دو پیش آ گئیں یہ والی، اس کا مطلب یہ با تنوین ہو گیا۔ اس کے بعد آگے والا جو حرف ہے وہ سا آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم نے غنہ کرنا ہے۔ شین زیر شی، ہا زبر الف ہا، شہا، با دو زیر بن، شہابن، سا زبر الف سا، شہابن سا، قاف زیر قی، ساقی، با دو پیش بن، با دو پیش بن، ساقبن، شہابن ساقبن۔ اس کے بعد یہ والا حرف آ گیا، یہ والا مجموعہ جو ہے ہا
جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، لیکن اس کے اوپر 2 زبریں ہیں، اور اس کے بعد جو آگے ہا ہے، یہ ہا یہ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے۔ تو میں نے جیسے بتایا تھا کہ اگر نون تنوین ہو یا نون ساکن آ جائے، یہ والا جیسے کہ نون تنوین آ گیا، اس کے بعد جو اگلا حرف ہے اگر وہ حروف حلقی میں سے ہو تو وہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ یہ اس کو کہتے ہیں، اس قانون کو کہتے ہیں، یہ اظہار ہے۔ ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کا جو اگلا اصول پڑھا تھا اظہار، وہ یہاں پہ ہم اپلائی کر رہے ہیں۔ نون واو پیش نو، آ 2 زبر الف ان، نو ان، ہا زبر ہا، دال یا زبر دئی، ہدئی، نون زبر الف نا، ہدینا، نوحن ہدینا، یعنی اس کو نوحن کر کے پڑھیں گے اگر تو پھر ہدینا پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، نوحن ہدینا۔ اس کے بعد یہ والا ہے را، جو ہے یہ اس کے اوپر 2 پیش آ گئیں، را تنوین ہو گیا۔ جیم جو ہے یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، یہ حروف اخفا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ چونکہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ ہم غنہ جو ہے وہ کریں گے، کیونکہ یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ فا زبر فا، صاد زبر با صب، فصب، را 2 پیش رن، فصب رن، ٹھیک ہو گیا، غنہ کر رہے ہیں چونکہ اگلے والا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ جیم زبر جا، میم زیر یا می، جمی، لام 2 پیش لن، جمیلن، فصبر جمیل۔ اس کے بعد لام جو ہے، یہ قاف جو ہے، قاف کے نیچے 2 زیریں، مطلب قاف جو ہے وہ یہ نون تنوین والا ہو گیا، اور جیم جو ہے یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ہم غنہ کریں گے۔ خا زبر لام خل، قاف 2 زیر قن، خلقن، جیم زبر جا، خلقن جا، خلقن جا، دال زیر یا دی، خلقن جدی، دال 2 زیر دن، خلقن جدید۔ اگر ہم نے وقف کرنا ہو تو ہم اس صورت میں پڑھیں گے، خلقن جدید۔ اس کے بعد یہ والا جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو ہجوں کے بغیر میں پڑھا دوں، کیونکہ وقت کی بھی قلت ہوتی ہے، تو یہ ہجوں کے بغیر پڑھا دوں۔ یہ 2 لائنیں جو ہیں، یہ والی لائن اور یہ والی لائن، کیونکہ میں نے 2 لائنیں جو ہیں وہ ہجوں کے ساتھ پڑھائی ہیں آپ کو کہ کس طرح سے آپ نے قوانین اپلائی کرنے ہیں۔ یہ 2 لائنیں میں ہجوں کے بغیر پڑھا رہا ہوں، اور آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ جو میں نے جو چیزیں پڑھائی ہیں وہ آپ اس پہ اپلائی کریں گے، اور آپ خود ہجے کر کے اور اس کے جوڑ کر کے پڑھیں گے تاکہ آپ کو جو سمجھ آ سکے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کمنٹس کی شکل میں ہمیں ضرور بتائیے تاکہ ہم اس کو صحیح طرح سے آپ کو سمجھا سکیں۔ اس کو پڑھیں گے، جوروفن، یہ ہا آ گیا، ہا جو ہے وہ حمزہ حروف حلقی میں سے آ گیا، تو اس لیے اس کو ہم غنہ نہیں کریں گے۔ جوروفن ہارن، اس کے بعد سین آ گیا، سین کے اوپر تنوین آ گئی۔ دال جو ہے یہ حروف حلقی میں سے نہیں بلکہ حروف اخفاء میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ کرنا ہے۔ اور الف میں نے بتایا تھا کہ الف اور حمزہ، جس کے اوپر الف یا حمزہ ساکن ہو اس کو ہم نے جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ الف کے اوپر جزم آ گئی، اس کا مطلب الف ساکن ہو گیا، اس کو حمزہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ کا سن، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دال ہے، یہ میں نے بتایا کہ یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ کا سن دہاقن، کا سن دہاقن۔ اس کے بعد بخسن دراہما، دیکھیں یہ کیا ہو گیا، یہ با ہو گیا، با کو خا کے ساتھ ملا دیا، یہ تنوین آ گئی، اور اس کے بعد یہ بخسن دراہما۔ اس کے بعد سمیع علیم، سراعن، یہ ذال آ گیا، سراعن ذالکا۔ اس کے بعد ذال آ گیا، یتیمن ذا مقربتن، یتیمن ذا مقربہ، اس طرح کر کے پڑھیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔